بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد، لندن سے اپنے ولاگ لندن ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں. ناظرین، اب جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو بشریٰ بی بی اور عمران خان کے خلاف عدت کیس کی سماعت جو ہے وہ جاری ہوگی. جج قدرت اللہ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں اور بشریٰ بی بی کو کچھ ہی دیر قبل بنی گالہ سے سخت حفاظتی انتظامات کے تحت اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا ہے. جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کرنے والا تھا تو سماعت جاری ہو چکی تھی اور گواہان کے بیانات قلم بند کرنے کا سلسلہ جاری تھا. ناظرین، لیکن اس سے پہلے کل عدالت میں کیا ہوا، اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو کسی ٹی وی چینل نے رپورٹ نہیں کی. میں آج اپنے ولاگ میں آپ کو ان تمام باتوں سے آگاہ کروں گا، ان تمام آف دی ریکارڈ باتوں سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا کہ جو کوئی ٹی وی چینل پاکستان میں نشر کرنے کی جرت نہیں کر سکا. ہوا کیا، عدالت میں بشریٰ بی بی نے سخت غصے میں اپنے سابق شوہر خاور مانیکا کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی اور یہ بھی کوشش کی کہ ان کے منہ پر تھوکا جائے، کیونکہ گندگی اور غلاظت کا یہ ڈھیر مسلسل بولے جا رہا تھا اور گندے، گھٹیا اور بہت ہی نازیبا قسم کے الزامات ایک پاک باز خاتون پر لگا رہا تھا. اس موقع پر عمران خان بھی غصے میں آئے اور انہوں نے بھی خاور مانیکا کو ڈانٹا اور سختی کے ساتھ اور غصے کے ساتھ اس کی طرف دیکھا. یہ سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو کسی ٹی وی چینل پہ رپورٹ نہیں ہوئے. اور اس کے علاوہ جب میڈیا سے بات چیت کر رہا تھا خاور مانیکا، گندا غلیظ شخص، اس وقت بھی کئی ایسی باتیں ہوئی جو میڈیا پہ نہیں آ سکی. آج کے ولاگ میں ان تمام باتوں اور حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک جھوٹا بے بنیاد کیس اور ایک ایسا جھوٹا منافق اور ایک ایسا جس کی بات پہ کوئی یقین کرنے کے لیے، اس کی اولاد یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی عدالت میں بھونکنے کی کوشش کرتا رہا. ناظرین، یہ کیس اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ عمران خان کے گھر کی عزت کو باہر عدالت میں اور سڑکوں پر اچھالا جائے. اس سے گھٹیا کیا بات ہو سکتی ہے کہ خاور مانیکا جو ہے سابقہ شوہر بشریٰ بی بی کا عدالت میں پیش ہوا اور گندے غلیظ گھٹیا الزامات لگائے اور اپنے ملازم کو بھی ساتھ لے آیا. آپ کو آج اس پروگرام کے ذریعے یہ ساری کہانی سناؤں گا کہ عدالت کارروائی میں ہوتا کیا رہا. ناظرین، جب خاور مانیکا سے یہ پوچھا گیا کہ آج تم جس خاتون پر اپنی سابقہ بیوی پر الزامات لگا رہے ہو تو جو شاہی پروٹوکول کے ساتھ سعودی عرب میں پھرتے رہے اور اس کے بعد یہ بھی کہتے رہے کہ میں جو ہے وہ اس سے زیادہ پاک باز عورت سے اپنی پوری زندگی میں نہیں ملا اور بشریٰ بی بی ایک پاک باز عورت ہے، تو کیا تم اس وقت جھوٹ بول رہے تھے یا اب جھوٹ بول رہے تھے؟ جج نے جب استفسار کیا تو عمران خان نے کہا کہ اس کے الزامات جھوٹے ہیں اور اگر یہ قرآن مجید پر حلف دے دے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے تو میں بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن عمران خان کے وکلاء نے جج کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ ذرا کا حق جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا اگر یہ شخص قرآن پاک پر حلف بھی دے دے، کیونکہ جج کا یہ اصرار تھا کہ اگر خاور مانیکا قرآن پاک پر حلف دے دے گا تو ذرا کا حق جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن عمران خان کے وکلاء نے ایسا ماننے سے انکار کر دیا. ایک موقع پر خاور مانیکا نے جب گندے اور غلیظ الزامات لگانے شروع کیے اور عمران خان سے مخاطب ہوئے تو عمران خان نے شٹ اپ کر دی اور کہا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے وکیل سے یا جج صاحب سے بات کروں گا، میں تم جیسے گھٹیا شخص کے منہ نہیں لگنا چاہتا. اس پر خاور مانیکا جو ہے وہ شرمندہ سا ہو کر جیت گیا. لیکن ایسے شخص کی بغیرتی اور جو غلاظت کا آپ اندازہ کیا لگا سکتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کے بارے میں واٹس ایپ میسیجز جو ہے اس کے بچوں نے جو اس کو کیے تھے وہ بھی عدالت میں پیش کرنے کی کوشش کی، جس پر جج صاحب بھی جو ہے وہ گھبرا گئے اور سخت غصے میں آ گئے اور انہوں نے کیس کو فوری طور پر اگلے دن کے لیے ارجنٹ کر دیا. تو ناظرین، اس کے بعد میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے خاور مانیکا نے یہاں تک کہہ دیا کہ میرے بچوں نے واٹس ایپ میسیجز دیے اور ایک وہ پرنٹ جو ہے کاپیاں کر کے لے کر آیا ہوا تھا. اس نے جب میڈیا کو دکھایا تو میڈیا کے لوگ بھی دانتوں میں انگلیاں داب کر رہ گئے کہ اتنے گندے غلیظ میسیج کوئی بیٹا اپنی ماں کے بارے میں اپنے باپ کو نہیں کر سکتا. ان میں سے ایک میسیج یہ تھا کہ تم اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہو، کہ اب تم اپنے یار کے ساتھ خوش ہو. اس طرح کی بکواس تھی اور یہ خاور مانیکا گندا شخص اس ساری بکواس کو اپنے بیٹے
کے ساتھ منسوب کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے نے یہ مجھے میسیجز کیے اپنی ماں کے بارے میں۔ ناظرین یہ جو خاور مانی کا ہے، اس شخص کو میں کئی سال پہلے سے جانتا ہوں، جب یہ لاہور ریلوے اسٹیشن پر واگا بارڈر جانے والی سمجھوتا ایکسپریس کا انچارج کسٹم کا ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ یا سپرنٹنڈنٹ تھا، اور اس وقت بھی اس کی بدعنوانی اور اس کی جو کرپشن کے قصے ہیں ہر زبان پر عام تھے، اور کلی سے لے کر بڑے سے بڑا افسر اور چھوٹے سے چھوٹا افسر بھی اس کی کرپشن سے واقف تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ نہ جانے یہ کیا کرتا رہا، کس طرح کی حرکتیں کرتا رہا، مجھے تو لگتا ہے باقاعدہ طور پر مفلر کاندھے پر ڈال کر دلہ گیری کرتا رہا، اور اس کے بعد اس مقام تک پہنچا۔ بشریٰ بی بی کو جب ان حالات کا علم ہوا تو انہوں نے فوری طور پر اس شخص سے، گندے شخص سے طلاق لینے کی جو ہے وہ ضرورت محسوس کی۔ ناظرین یہ ایک اور بڑا اہم واقعہ، دلچسپ واقعہ عدالت میں ہوا کہ عدالت کے باہر ایک شخص جو ہے وہ مفتی سعید جس نے نکاح پڑھایا تھا، اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ اون چودھری کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ عدالت میں جو سب سے لمبا شخص ہوگا وہ اون چودھری ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے کہ اس میں مزہ خیز بات کیا ہے۔ یہ مفتی سعید ہے اور اس کے سامنے اون چودھری بیٹھا ہوا ہے گواہ کے طور پر اسی جو ہے نکاح کے موقع پر۔ تو آج کل عدالت میں مفتی سعید اس کو پہچان ہی نہیں پا رہا تھا، جبکہ اس کو کسی نے، بلکہ مجھے لگتا ہے کسی ایجنسی کے آدمی نے یہ فیڈ کیا کہ عدالت میں جو سب سے لمبا شخص ہوگا وہ اون چودھری ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ مفتی سعید نے تو اون چودھری کو کبھی دیکھا ہی نہیں، لہٰذا اون چودھری کی گواہی تو ویسے ہی غیر مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ سارا کیس اصل میں جو ہے نا گندگی اور غلاظت کا ڈھیر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد عمران خان کو پریشرائز کرنا اور عمران خان کی فیملی کو برسر عام جو ہے رسوا کرنا ہے۔ تو ناظرین آج بھی ابھی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سماعت جاری ہے اور مختلف قسم کی جو ہے وہاں پر کاروائی وہ اس کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ جو بھی باتیں سامنے آئی ہیں وہ اپنے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور گندے شخص کا بار بار ذکر کرتا ہوں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس کا ذکر کروں، جب اس کا ذکر کرتا ہوں تو میرا سارا دن بیکار گزرتا ہے، اور وہ گندا شخص ہے منصور علی خان۔ منصور علی خان نے تو باقاعدہ طور پر وہ پالش والا ڈبہ اٹھا لیا ہے اور کندھے پہ ڈال کر جہاں بھی کوئی فوجی نظر آتا ہے یا مسلم لیگ کی نظر آتا ہے اس کی پالش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو غیر جانبدار کہنے والا کوئی بھی صحافی بچہ جانتا ہے نواز شریف سے ملاقات نہیں کر سکتا اور آرمی چیف سے بھی ملاقات نہیں کر سکتا، لیکن یہ گندا غلیظ شخص چونکہ ان کی چمچہ گیری کرتا ہے، اس کو وہ ملاقات کا ٹائم بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ بات چیت بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ انہی کا چمچہ ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے فیس بک پر ایک سوال چھوڑا ہے، اپنے فیس بک پیج پر آپ ہمارا فیس بک پیج جو ہے سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے گندا اور غلیظ اینکر جو ہے، جو اپنے آپ کو خان بھی لکھتا ہے بلکہ خان ہے، خان آپ کو جو ہوتے خان صاحب ہے، اس کا کیا نام ہے میں نے اشارہ بھی دے دیا ہے، اور جو اس جواب صحیح دے گا اس کو انعام بھی دیا جائے گا۔ تو ناظرین ان تمام گندے لوگوں کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے، اور ایک بہت ہی اہم قدم آپ نے یہ اٹھانا ہے کہ آپ ان کے پروگراموں کو رپورٹ کریں تاکہ ان کا جو منہ ہے وہ بند کیا جا سکے اور عمران خان کو جو یہ نازیبہ فقرات سے نوازتے ہیں اس کو بھی روکا جا سکے۔ تیسری اہم بات ناظرین آج کے ولاگ کا حصہ یہ ہے کہ 8 فروری اب بالکل نزدیک ہے، آپ نے گھروں سے نکلنا ہے، اپنے ساتھ کم از کم 5 لوگوں کو لے کر جانا ہے، ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ ڈالنے سے باز نہیں آنا، گھر میں بیٹھ کر فلمیں نہیں دیکھنی ہے بلکہ پاکستان کو بچانا ہے، اور پاکستان کو بچانے کے لیے اپنے دوستوں عزیزوں کاروں کو جس کا جہاں ووٹ بنا ہوا ہے وہاں جا کر ووٹ ڈالنا ہے، مخالف کیمپ سے پرچی لینی ہے، بریانی کھانی ہے، قیمے کا نان کھانا ہے، اور مہر عمران خان کے کینڈیڈیٹ پر لگانی ہے۔ ناظرین یہاں یہ بھی اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی اوورسیز پاکستانی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اس کا پاکستان میں ووٹ بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا، ہمارے جو ہے ای میل ایڈریس آ رہا ہے، ہمارا واٹس ایپ ایڈریس ہے، اس میں اپنے شناختی کارڈ کی کاپی بھیجے، ہم اس کو معلوم کر کے بتائیں گے کہ اس کا ووٹ بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا، اور اگر بنا ہوا ہے تو فوری طور پر جہاز کی ٹکٹ خرید کر پاکستان جا کے پاکستان کو بچانے کی جدوجہد میں عمران خان کا ساتھ دے۔ ناظرین سائبر کیس بھی بڑھ گیا ہے، کیا کہتے ہیں توشہ خانہ بھی بڑھ گیا ہے۔ الیکشن 8 فروری کو جیت کر انشاءاللہ 1 ماہ کے بعد عمران خان کو ہم نے باہر لانا ہے، اور یہ عزم کر کے آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، جوگ در جوگ جائیں، دوستوں کو لے کر جائیں، اور جو بھی نشان عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو ملا اس کو رٹائیں، لوگوں کو رٹا لگوائیں، اور ان کو جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو 20 کے پہاڑے بھی رٹا لگا کے پڑھ لیتے ہیں، ان کو آپ رٹا لگائیں اور عمران خان کے ساتھیوں کو
کامیاب کریں. خاص طور پر سیالکوٹ کے لوگوں سے میری درخواست ہے اور صنم جاوید کے حلقے میں میری درخواست ہے کہ مریم نواز کو شکست فاش دیں اور سیالکوٹ میں خواجہ ڈڈو جو ہے اس کو بھی شکست فاش دیں. اور جو اپنی بیٹیاں جو ہے نیو یارک کے کلبوں میں نچاتا ہے, میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوں جاتے جاتے آپ کو ایک جھلک دکھا ہی دیں, تو اس کو بھی جو ہے آپ نے ہرانا ہے. عثمان ڈار کی والدہ کو جتانا ہے جہاں جہاں پاکستان میں. اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آج جو الیکشن کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں یہ فیصلہ نہ کر لیا جائے کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہی نہ کرایا جائے, اور یہ میرا پروگرام دیکھنے تک شاید اس قسم کا کوئی فیصلہ بھی سامنے آ جائے. اگر اس قسم کا کوئی فیصلہ سامنے آئے تو پھر بھی آپ جہاں جہاں الیکشن ہو رہا ہے وہاں جائیں, ووٹ ڈالیں, اور عمران خان کے جو امیدوار ہیں کسی بھی نشان پر کھڑے ہیں ان کو یاد کر کے ان کو جو ہے ووٹ کاسٹ کریں. پاکستان بچائیں, خوشحال پاکستان کے لیے عمران خان بہت ضروری ہے. عمران خان کو جتانا ہے, پاکستان بچانا ہے. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.